اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربهم واولئک هم المفلحون۔ الف لام میم ذالک الکتاب، یہ ایسی کتاب ہے، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، ھدی للمتقین، اور یہ کتاب متقی لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، الذین متقین ایسے لوگ ہیں، متقی وہ لوگ ہوتے ہیں، یؤمنون بالغیب جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم اور جو ہم نے انہیں رزق دیا، یعنی جو حلال رزق وہ کماتے ہیں، حاصل کرتے ہیں، ینفقون اس میں سے جائز راستوں میں خرچ کرتے ہیں، شریعت کے مطابق خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، والذین اور متقین وہ لوگ ہوتے ہیں، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، بما ہر اس چیز پر انزل الیک جو آپ کی طرف نازل کی گئی، یعنی اے نبی علیہ السلام آپ پر جو قرآن جو شریعت نازل کی گئی اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، وما انزل من قبلک اور جو آپ سے پہلے نازل کی گئی اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، یعنی اس سے پہلے انبیاء پر جو کتابیں نازل کی گئیں، جو صحیفے نازل کیے گئے ان سب پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ وبالآخرة هم یوقنون اور وہ آخرت کا بھی یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، ایسے لوگ حقیقی ہدایت پر ہیں، ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے نازل کردہ ہدایت پر ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور ایسے لوگ ہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ محترم و معزز سامعین کرام، اس سے پہلے سورہ فاتحہ میں، سورہ فاتحہ کو سورہ شفا بھی کہا گیا، یہ سورہ شفا بھی ہے، یہ پورے قرآن کا خلاصہ بھی ہے اور یہ ایک دعا بھی ہے۔ سورہ فاتحہ کے اندر انسان سب سے پہلے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اس کے بعد اللہ کی خالقیت اور بادشاہی کا اقرار کرتا ہے، اللہ کی بڑائی کا اقرار کرتا ہے اور اپنی عاجزی اور انکساری کا اقرار کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتا ہے ایاک نعبد، کہ اللہ ہم تو تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی تیری ہی بندگی اور اطاعت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور ہم تو محتاج ہیں، ہم تو خود کچھ بھی کرنے کے لائق نہیں، لہٰذا ہر چیز میں ہر کام میں تیری مدد کے محتاج ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے پھر دعا مانگتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ مجھے ہدایت کا راستہ دکھا، مجھے سیدھے راستے کی طرف میری رہنمائی فرما۔ تو اس کے جواب میں، یعنی یہ سورہ فاتحہ ایک دعا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے نازل کی، اور اس کے جواب میں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب انسان کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت کا راستہ دکھا، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الکتاب، یہ کتاب تیرے لیے ہدایت ہے، یہ کتاب تیرے لیے رہنمائی ہے، یعنی پوری کی پوری کتاب، الکتاب یہ پوری کی پوری کتاب تیرے لیے ہدایت ہے۔ اگر تو اس کے مطابق زندگی گزارے گا تو تو ہدایت پر ہے، تیری زندگی ذرا برابر بھی اگر اس کے احکامات سے ہٹ کر گزرتی ہے تو تو ہدایت پر نہیں ہے۔ اور پھر لا ریب فیہ، اس کتاب کی اللہ رب العزت خود گارنٹی دے رہے ہیں
انسان کوئی چیز بناتا ہے، کوئی ایجاد کرتا ہے تو اس کی گارنٹی دیتا ہے، لیکن 100% گارنٹی کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ اس کے برعکس وہ مالک کائنات اللہ رب العزت ہیں، تو فرماتے ہیں لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں ہے۔ دنیا نے بہت محنت کی، عالم کفر نے، کہ اس کا مقابل لا سکیں، اس کے اندر سے کوئی غلطی نکال سکیں، اور یہ قرآن کا چیلنج ہے کہ قیامت تک کے لیے نہ تو اس میں کوئی غلطی نکال سکے گا، نہ کوئی اس کا مقابل لا سکے گا۔ یہ ایسا معجز ہے، یہ ایسا معجزہ ہے۔ ہدی للمتقین، پھر اس کتاب کے، اس قرآن کے نازل کرنے کا اللہ رب العزت نے مقصد بھی بیان فرما دیا کہ میں نے یہ قرآن مجید کیوں نازل فرمایا، تو فرمایا ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے لیکن متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ بہت سارے لوگ اس کو پڑھتے ہیں، اس میں غور و فکر کرتے ہیں، لیکن ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ بہت سارے مسلمان بھی نعوذ باللہ قرآن پڑھنے کے باوجود کفر میں چلے جاتے ہیں۔ تو اس کا جواب خود قرآن مجید دیتا ہے کہ ہدن، یہ ہدایت ضرور ہے، للمتقین، لیکن متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ پھر متقی کا جو آج کل ہمارا تصور ہے کہ ہم ظاہری اس کی حالت کو، ظاہری جبے کبے کو دیکھ کر ہم اس کو متقی سمجھتے ہیں، لیکن قرآن اس کا ایک اور تصور پیش کرتا ہے۔ قرآن متقی کی صفات کسی اور انداز میں پیش کرتا ہے کہ قرآن کے مطابق اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں متقی کون لوگ ہوتے ہیں۔ تو فرمایا رب تعالیٰ نے الذین یؤمنون بالغیب، متقی تو وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، فرشتوں کو نہیں دیکھا، جنت اور دوزخ کو نہیں دیکھا، بہت ساری ایسی چیزیں کہ جن کے بارے میں ہم یقین کرتے ہیں لیکن ہم نے انہیں نہیں دیکھا، اس کے باوجود ان پر ایمان لاتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، تو لہٰذا غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ سب سے پہلی صفت متقی ہونے کے لیے کہ وہ غیب پر ایمان لاتا ہے، غیب کا یقین رکھتا ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور دوسری صفت بیان فرمائی متقی لوگوں کے لیے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز ادا کرتے ہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ اور کسی چیز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اس کی اصلی حالت میں کھڑا کیا جائے۔ تو نماز قائم کرنے کا بھی یہی مطلب ہے کہ پاکی کے ساتھ، تکبیر اولیٰ کے ساتھ، مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا اور خشوع خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنا، نماز قائم کرنا ہے۔ تو فرمایا متقین کی دوسری صفت بیان کرتے ہوئے یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور متقی لوگوں کی تیسری صفت اللہ رب العزت نے بیان فرمائی کہ جو بھی ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی رزق حلال جو ان کے پاس آتا ہے ان کو حلال راستوں پر جائز کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ متقین کی صفات ہیں۔ اگر کوئی آدمی حرام رزق حاصل کرتا ہے، حرام ذریعے سے رزق حاصل کرتا ہے، یا اس رزق کے حلال کو حرام راستوں پر لگاتا ہے، تو وہ مجرم تو ہو سکتا ہے، متقی نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم نے انہیں رزق کا عطا کیا، چاہے وہ انہیں کسی سے حلال رزق ملا ہے یا انہوں نے خود کمایا ہے، اس میں سے ينفقون، جائز راستوں میں خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور متقین وہ لوگ ہیں کہ جو آپ پر جو کچھ نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اس کا بھی یقین رکھتے ہیں۔ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور اس سے پہلے نبیوں پر جو کتابیں اور صحیفے نازل ہوئی ان پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اگر نبی علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں، اس کے بعد ایمان لاتے ہیں، تو وہ تو مومن ہی نہیں ہو سکتے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتے اور اس سے پہلے انبیاء پر ایمان لاتے ہیں یا فرق کرتے ہیں، تو وہ بھی مومن اور مسلم نہیں ہو سکتے۔ بلکہ مومن اور مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے، متقی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس سے پہلی شریعتوں اور نبیوں کو بھی، ان کی کتب کو بھی مانا جائے، اور نبی علیہ السلام کی شریعت اور کتاب کو بھی مانا جائے۔ لیکن چونکہ آخری نبی علیہ السلام ہیں، اس لیے اطاعت صرف اور صرف اس نبی کی کرنی ہم پر لازم ہے قیامت تک کے انسانوں کے لیے۔ اب کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس سے پہلی کتب پر میں ایمان لے آیا ہوں لہٰذا ان پر بھی میں عمل کروں گا، نہیں، قرآن کی موجودگی میں اس سے پہلی کتب پر عمل ضروری نہیں، بلکہ محض ایمان لانا اور یقین رکھنا ضروری ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور متقین کی مزید صرف ایک اور بیان فرمائی کہ متقی لوگ تو آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ اب کسی چیز کا یقین رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کی ایک عام سی مثال ہے، سادہ سی مثال ہے
کہ ہمیں یقین ہے کہ ہم بجلی کی ننگی تار کو ہاتھ لگائیں گے تو ہمیں کرنٹ لگے گا، ہمیں نقصان ہوگا، ہم آگ کے اندر اپنی کوئی قیمتی چیز پھینکیں گے، ہم آگ کے اندر داخل ہوں گے تو اس کا نقصان ہوگا، ہم پانی کے اندر اپنے آپ کو ڈالیں گے یا کوئی قیمتی چیز ڈال دیں گے تو اس کا نقصان ہوگا، یہ اس کا یقین ہے۔ اسی طرح آخرت کا یقین بھی ہونا چاہیے، اور آخرت کے یقین کی علامت یہی ہے کہ انسان ہر وہ کام کرے کہ جو اسے جہنم سے بچانے والے ہیں، اور ان کاموں کو ترجیح دے، وہ کام کرے، وہ احکامات پورے کرے جو اسے جنت میں لے جانے والے ہیں، اور آخرت کے لیے اپنی تیاری کرے۔ آخرت کا یقین یہ ہے، لہٰذا فرمایا اور وہ آخرت کا بھی یقین رکھتے ہیں۔ جب ان تمام صفات کو ماننے والے ہیں تو فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے بھیجی ہوئی ہدایت پر ہیں۔ یعنی محض کلمہ پڑھ لینا اور اپنی مرضی کی زندگی بسر کرنا کوئی ہدایت نہیں ہے۔ کلمہ پڑھ لینا، بعض چیزوں میں شریعت کی اتباع کرنا اور بعض چیزوں میں اپنے احکامات، اپنی خواہشات کی پیروی کرنا، یہ بھی کوئی ایمان نہیں ہے اور حقیقی ایمان نہیں ہے، بلکہ حقیقی ایمان تو یہ ہے کہ جب بندہ انسان ایمان لے آتا ہے، اس کے بعد اپنی مکمل زندگی اللہ کے اطاعت میں گزارتا ہے، رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے حکموں کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے بھیجی ہوئی ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور ایسے لوگ کامیاب ہیں۔ یعنی یہ صفات جن لوگوں کے اندر ہیں یہ کامیاب لوگ ہیں، اس لیے کہ یہ متقی ہیں، اور جو لوگ متقی ہیں تو وہ لوگ اس قرآن سے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں۔